So see, we are here in Sugar Valley. Get to this direction, then come to down. Here the Sugar Valley. This is the Sugar's Serena Hotels there also. And then the way is going to this way is going to Skardo. So we are here in the viewpoint of Sugar. Saeed from Travel Asia Adventure Pakistan. Thank you very much. Bye bye. میرا نام سعید اکبر ہے اور میں ٹریول ایشیا ایڈونچر پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں. گزشتہ 24 سال سے میں ٹورزم انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں. تو کافی کچھ ہمیں دیکھنے کا موقع ملا جو کہ آپ کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں آپ کو سندھ سے لے کے پنجاب سے بلوچستان کے پھر گلگت بلتستان میں ہمیں کافی چیزوں کو دیکھنے کا, کافی کمیونٹیز سے ملنے کا, جس میں مختلف قسم کے ٹورزم ہیں اس کے اوپر کام کرنے کا ہمیں موقع ملا. تو میں میرے خیال میں کوئی 7 دفعہ جو ہے نا میں کوئی K2 کے بیس کیمپ تک گیا ہوں اور کوئی 3-4 دفعہ میں نے نور اولاد کراس کیا ہوں جو کہ پاکستان میں ایڈونچر ٹورزم کی ایک بہت ہی یونیک ڈیسٹینیشن ہے بطور گلیشیئر, جو کہ K2 اور براڈ پیک اور جتنے بھی ہمارے 4000 کے 8000 کے جو 4 پیک ہیں وہ اسی ایک ہی رینج میں ہیں بطوروں کے اوپر, تو ان کو دیکھنے کا موقع ملا. تو ہمارے ایڈونچر ٹورزم میں جو ہے نا پاکستان میں کافی مسائل ہیں. وہ کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں فرسٹ ٹائم گیا تھا 2001 میں تھا میرے خیال میں, تو اس وقت سے آج تک ٹورزم بھی آتے ہیں, بہت سارے ایڈونچر ٹائپ کے لوگ آتے ہیں جو ٹریکنگ کے لیے آتے ہیں, ایکسپیڈیشن کے لیے آتے ہیں, لیکن ہر سال جو ہے نا ہمارے جو ایڈونچر ٹورزم میں جو ہے نا مسائل زیادہ ہیں اور بڑھتے رہیں گے, کیونکہ ابھی تو کرونا کی وجہ سے جو ہے نا کافی فورنرز کے گروپ بہت کم آتے ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں جب یہ کام بڑھے گا تو یقیناً ہمیں بلتوروں کے اوپر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنے پڑیں گے. تو ہم ابھی آج آپ کو ان لوگوں سے ملائیں گے جو کہ 18-20 سال سے بلتوروں کے اوپر ایز اے پورٹر کام سٹارٹ کیے تھے انہوں نے, پھر آج ایز اے پورٹر سردار کام کرتے ہیں, گروپ کو لیڈ کر کے لے جاتے ہیں. اور یہ وہ ایلیمنٹس ہیں, وہ لوگ ہیں, اگر یہ لوگ کام نہیں کرے تو آپ کے گروپ جو ہے نا وہ خوش نہیں رہ سکتے ہیں, وہ جگہ پہ پہنچ نہیں سکتے ہیں. اگر ان کے فوڈ, ان کے ٹینٹس, ان کے سارا سامان ان کے ساتھ اگر جگہ پہ نہ پہنچے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایڈونچر ٹورزم میں کتنے مسائل ہو سکتے ہیں. تو میں پھر ابھی آپ کو ملا دوں اپنے کچھ بلتستان سے آئے ہوئے دوستوں کے, ان سے ملوا دوں گا اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایڈونچر ٹورزم میں ابھی بھی کس قسم کے مسائل ہمارے پاس ہیں. سو السلام علیکم, کیا حال ہے؟ حسن ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ اچھا, آپ سے مل کے بڑا خوشی ہوا. میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف کریں, اپنا نام, اپنے علاقے کہاں سے آپ ہیں. میرا نام حسن, ٹھیک, مصر کا ہوں, علاقہ صحیح ہے. کا نام محمد ہے. اچھا, آپ کتنے سال سے جو ہے نا یہاں پہ دیکھیں بطور گلیشیئر پہ جو ہے نا جب سے ٹورزم بہت پہلے سے سٹارٹ ہو گیا, لیکن آپ کتنے سال سے کام کر رہے ہیں؟ ہمارا تو 17-18 سال سے ادھر کام کر رہا ہوں. 17-18 سال سے آپ ایز اے ایڈونچر ٹورزم کے لیے کام کر رہے ہیں, جس میں آپ اسٹارٹنگ ایز اے پورٹر سے مجھے یاد ہے کہ جب میں 2000 کچھ میں تھے تو 2004 میں میرے خیال میں 3 میں اس وقت آپ سے پہلے ملاقات 3 میں پہلا ملاقات ہوا تھا آپ سے میرے خیال میں. اس کے بعد پھر بیچ میں ملاقات ہوتے رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج سے اگر 18 سال پہلے دیکھیں اور آج دیکھیں بلتوروں میں پورٹرز کی سچویشن اسپیشلی, کیونکہ پورٹرز کے بغیر ہمارا کام ہو بھی نہیں سکتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ فیسلٹیز ہیں, مسائل کیا ہے اس وقت کچھ آپ کے نظر میں ایڈونچر ٹورزم کے لیے؟ ہمارے نظر میں اس وقت یہ تھا کہ لوگ تھوڑا غربت کی طرف تھا, یہ کام کرتے تھے کہ مزدوری کی خاطر. تو 2004 گولڈن جوبلی کے اس دور میں اتنا فائننس آیا, وہاں پر اٹھانے والا بندہ نہیں ملا, پریشانی تھا. تو اس کے بعد سے ابھی تک ان گاؤں کے لوگوں نے بندوبست کیا ہے, گھوڑا کھچر لا کر بہت زیادہ ان کا اپنا ذاتی وہ بنایا ہے. باقی جو پورٹرز ہیں انہوں نے بھی تھوڑا سا چینجنگ کر کے ابھی کم آتے ہیں وہاں پر, مشکل سے پورٹر ملتا ہے. اور ہم نے ان کو ساتھ ملا کر اچھی طریقے سے لے جا کر اوپر تک فائننس کے جو مہمان آتے ہیں ان کے ہم خدمت کر کے آگے جو جس جگہ میں ہے ہم ادھر پہنچاتے ہیں انہیں. اس کے بعد یہ ہے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے, وہی پہلے کی طرف آج بھی ہے. پورٹروں کے لیے سب سے مطلب بیٹھنے کا وہ جگہ ہے, کوئی اچھا سا کمپنی ہو گیا تو اچھا سا ایک ترپال یا ٹینٹ بن دیتے, صرف
इसी साल एप्रिकॉट वालों ने 2 पोर्टर पनाहगाह बनाया था, बाकी किसी ने नहीं देते हैं, सिवाय खाली शापर प्लास्टिक एक देते हैं, उसके सहारे बैठना पड़ता है। बाकी स्टोव जो केरोसिन लगा कर जलाते हैं, खाना खुद पोर्टर लोग बनाते हैं। पोर्टर के लिए कोई भी सहूलियत नहीं है, ना इतना पैसा उनका हक बनता है, वो इस आप अब तक नहीं मिल रहा है। जो एक स्टेज का मिलते हैं 840, वो 840,000 अभी स्कर्दू शहर में बैठकर मिलते हैं मजदूरी किया, तो वहाँ पर इतना हाइट पे जाकर कुछ भी सहूलियत नहीं है मेरे नज़र में, कुछ भी सही सही। अच्छा, तो मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि जो हमारे पोर्टर्स हैं अभी तक जो है ना वो मसाइल है उनके कि वहाँ पे जब पहुँच जाते हैं तो उनके रेस्ट के लिए जगह नहीं है, ना कोई शेल्टर होता है, बारिश होते हैं, धूप होते हैं, तो वो हर एक कैंप में अभी तक सहूलत नहीं है। अच्छा, फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बलतौर हमारे ग्लेशियर्स हैं इसके ऊपर जो है ना आपके पकौरे से लेके अस्कोली तक कोई 8-9 गांव आते हैं इनके, जो कह रहे हैं कि ये उनके एरिया हैं, तो इन लोगों ने अभी तक कोई तंजीम इस तरह कोई काम नहीं किया है कि ये जो है ना हर कैंप के हिसाब से जो है ना वो कोई पोर्टर के लिए कोई जगह बनाएं। फिर जैसे कि देखें कुछ साल तो पहले बने थे कि वहाँ पे जो टॉयलेट्स के सिस्टम बने थे, आपके जोला में बने थे, आपके पय्यू में बने थे, उर्दू कश में बने थे, तो इन्होंने अभी तक कोई काम इसके ऊपर नहीं किया इन्होंने। जी उधर उस ज़माने में जो आयशा नाम के खातून ने बनाया था, ये टॉयलेट बनाया था, किचन बनाया था, खर्चा किया था, फिर 2-4 साल चलाया, उसका भी ख्याल उन्होंने नहीं रखा। जो बनाते हैं खूबसूरत नहीं है, वैसे भी सफाई सुथराई में गुजारा वही कैम है, जोला से आगे जो पे कैम है उसका अलावा कोई अच्छा साफ़ सुथरा सहूलियत सफाई, ये घोड़े का जो बंदोबस्त होता है वो अलग, और फार्मर जिस जगह में बैठते हैं उनके लिए अलग, इतना साफ़ सुथरा। उन्होंने पैसा खाते हैं टेंट लगाने का, बस अपना जो कमाई है वो करते हैं, लेकिन पोर्टर के लिए भी कोई वो फैसिलिटीज़ उसके पास नहीं है, ना घानस के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, खूबसूरती उनके जहन में नहीं होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा खूबसूरत करके रखेगा तो कोई 5 के बजाय 7-8 लोग इसको तारुफ करके आएगा, बाहर से जो मेहमान आते हैं, खाने से आते हैं, उनका ख्याल में ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसा मत सोचिए बस पैसे कमाने के लिए बस थोड़ा मोड़ा करके रखते हैं, इतना साफ सुथरा नहीं। अच्छा, दूसरा फिर ये मैं पूछता हूँ कि देखें जब फॉरेनर्स आते तो उनसे ये K2CNR वाले जो है ना, CNR वाला है ना, तो वो वहाँ से उनसे $200 पर पर्सन लेते हैं। इसी तरह मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टूरिस्ट से भी जो ये लेते हैं, तो वो जो सफाई का जो इंतज़ाम है नॉर्मल ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है तो वो करे, लेकिन क्या नज़र आता है वो लोग काम करते हैं क्या सिर्फ पैसे लेते हैं? उन लोग फिलहाल तो उधर आगे कंकुड़िया में, बाकी नीचे के ऊपर जो डस्टबिन उनके नाम पर लगे होते हैं, बाकी जो वो अपना पैसा कमाने के लिए, लेकिन इतना सफाई की सूरत हाल कंकुड़िया में अब उधर जो जितना ये टूर ऑपरेटर होते हैं उनसे पूछ लें, पोर्टरों इतना सफाई उनके हाथ से नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरे में देख रहे हैं कि आजकल एक तो और अपने सुना है कि बल्तिस्तान टूर एडवेंचर टूर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, इदारा बनाए हैं, जो कि तो इधर आके इस्लामाबाद के मुख्तलिफ प्रोग्राम में बताते हैं कि हम स्कर्दों के लिए काम कर रहे हैं, बल्तिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, तो वो आपको नज़र आते हैं उनकी वो कोई ट्रेनिंग्स वगैरह पोर्टर्स के लिए, इस तरह कोई ट्रेनिंग वगैरह या कोई कम्युनिटी के कोई ट्रेनिंग वगैरह देते हैं? हम उनका नाम तक अब तक नहीं सुना है, ना उन्होंने कहाँ पर बुलाकर हमें कहीं शामिल नहीं किया है, ना पता है, हमें पता नहीं ऐसा। तो ग्राउंड के ऊपर कोई काम नहीं है। अच्छा, हमारे साथ दूसरे एक और भाई हैं, इससे आपके मिलवा देंगे। क्या नाम है सर आपके? एजाज हुसैन सर। एजाज, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गिलगित बल्तिस्तान वादी शिगर से मेरा ताल्लुक रहता हूँ। तो आप कितने साल से काम कर रहे हैं एडवेंचर टूरिज्म मैं के लिए? 8-9 साल से मैं एडवेंचर में काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या एक्सपीरियंस है, क्या कुछ मसाइल है आजकल पोर्टर्स के हवाले से बल्तोरों में? इस वक्त सबसे बड़ा मसला पोर्टरों के लिए है। पोर्टर के लिए सबसे पहले बैठने का जगह कोई ख़ास मुनज़्ज़म जगह नहीं है। दूसरी मसला ये है पोर्टर के लिए जो वेट है वो 25 होकर वो कम होना चाहिए, ताकि इस वक्त इतना बोझ नहीं उठा सकते हैं। बोझ उठाने की निस्बत उसका इतना वो स्टेज का जो पैसा है वो कम मिलता है। सही। ज़्यादा से ज़्यादा 675 रुपया एक स्टेज का मिलता है, तो 5 दिन में उसका टोटल ही बनता है कोई 5 से 6 हज़ार। उसका किराया लेता है 1,000, ऊपर जाने का 1,000,
نیچے آنے کا باقی اسی کا راشن میں چلا جاتا ہے، باقی 2000 بچ جاتے ہیں ہر 10 دن میں۔ باقی تیسرا جو پوٹور کا سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے، جب ہم پوٹور ساتھ لے کر کنکوڑیا پہنچ گیا تو لا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، تاکہ ہم رسک پہ چلتا ہے۔ اور اللہ کے لیے جو بھی بندہ، چاہے ممبر ہو، چاہے پوٹور ہو، چاہے سردار ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ کراس کرنے کے لیے رات کے 10 بجے 11 بجے سفر کرتا ہے، اس سے پہلے کوئی پاسبل نہیں ہے کراس کرنے کے لیے۔ تو اتنا ہم رسک لے کے غنورو لا 5585 ہم کراس کرتے ہیں، تو اس کے لیے ٹوٹل اس وقت ہے 1050 روپے ہیں، اوپر ٹاپ پہ چڑھنے کے لیے، اترنے کے لیے، دونوں ملا کے 550۔ تو یہ سر پوٹور کے لیے زیادتی ہے، ناانصافی۔ جب یہ اپنے موت سے رسک لے کر کھیل کے جا کے اتنا پیسہ نہیں بنتا ہے، تو اس کے لیے پوٹور وغیرہ کے لیے اس کے لیے تھوڑا جو غنورو ٹاپ ہے، اس کے لیے خصوصی طور پر اس کے لیے بونس ہونا چاہیے، تھوڑا ریٹ بھی بڑھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حسن، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا پیغام ہے کہ کیا ہونے چاہیے آپ کے کوئی آپ بلتستان گورنمنٹ کو یا گلگت بلتستان کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو کہ ایڈونچر اسپیشلی بغتوری کے اوپر کس قسم کی سہولیت ہونی چاہیے؟ سر بلتستان بغتور کی جانب بلتستان اگر گورنمنٹ ملا کر زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینا چاہے۔ اس سال تو تھوڑا وہ سگنل کا مسئلہ تھا، وہ حل کیا۔ اسی طرح ہر کیمپ پر الگ یہ پوٹروں کے لیے 10 بین کا انتظام ہونا چاہیے۔ باقی جو مقامی لوگ ہیں وہ پیسے لیتے ہیں، ان کو ساتھ دے کر کیمپ کا صفائی صاف ستھرا اور باتھ روم ہر جگہ میں پریسیبل ہونا چاہیے۔ اور جو یہ میرے بھائی نے کہا کہ یہ غنورو ٹاپ کے لیے جو بندہ جاتا ہے وہ مجبوراً موت اور زندگی کا مقابلہ کر کے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی تھوڑا ریلیف ملنا چاہیے، کیونکہ 5500 ہائٹ پہ جب بندہ جاتے ہیں رات کو تو کوئی سہولیت نہیں ہے، ان کے لیے تھوڑا آگے پیسہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اچھا صحیح ہے۔ چلو مطلب یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی جیسے آپ پوٹر سردار ہیں، چونکہ آپ پوٹر ہیں، تو میں نے جو تجربہ ہے پچھلے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو گندگی کرتے ہیں وہ ہم خود لوگ بھی کرتے ہیں، چونکہ انگریز جو ہے نا آتے ہیں تو وہ اپنی چیزیں خود ساتھ اٹھا لیتے ہیں، کچرے مچرے پھینکتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو پوٹرز ہوتے ہیں جو کہ راستے میں جو ہے نا، تو زیادہ ہمارے پاکستانی ٹورسٹ بھی آ رہے ہیں تو ان کی بھی عادت نہیں ہے کہ وہ چیزیں جیب میں ڈالیں۔ تو آپ لوگوں کی کوئی ٹریننگ ہو گیا پوٹر سردار کی یا پوٹرز کی کہ یہ جو راستے میں کچرے پھینکتے جاتے ہیں تو اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے، اس کو کیسے کریں گے؟ کچھ ٹریننگ وغیرہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا آپ لوگوں کو؟ نہیں، اس میں ہم نے کبھی ایسے ٹریڈنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، نہ بلایا گیا ہے، نہ اسکولی سے اوپر جاتے وقت نہ کوئی بندہ ہے ایسی طرح کچرا نہیں پھیلانا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مٹھائی کھانا ہے، بسکٹ کھانا ہے تو اس کا ڈبہ اپنے جیب میں رکھو، کہ ڈسٹبن میں ڈالو، راستے میں مت پھینکو۔ اس طرح کا کہنے والا کوئی بندہ آج کل نہیں ملتا ہے، لیکن ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ راستے میں یار یہ لوگ آتے ہیں تو یہ پھالے جو وغیرہ آتے ہیں یہ اپنے جیب میں، جو ٹافیاں ہوتے ہیں وہ پلاسٹک اپنے جیب میں رہتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں تو اس کا جو بیٹ ہوتا ہے وہ اپنے جیب میں رہتے ہیں۔ ہم لوگ بھی اسی طرح سے سیکھو، کیونکہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا یہ جگہ صاف ہو گیا تو ہمارا علاقہ ہے، ہمارا جس بندے نے ادھر دیکھ کر صاف ستھرا صفائی نظر آتا ہے تو ہمارا امیج بڑھے گا اور پاکستان کا نام روشن ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرے یہ نا کہ میں دیکھے کورونا کی وجہ سے بہت سارے فارنرز اب تک نہیں آ رہے ملک میں نا، تو آنے والے سالوں میں جب یہ فورن ٹورسٹ زیادہ آئیں گے ٹریکرز، تو ڈیفینیٹلی پورٹرز کی شارٹیج ہو جائیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح ممکن نہیں ہے کہ ہر ایک کیمپ کے اوپر اگر کوئی 30 سے 50 بندوں کے لیے وہاں کی جو لوکل لوگ ہیں وہ ٹینٹ فکس کر لیں، پھر فوڈ پرووائڈ کریں تاکہ لوگ صرف اپنا بیگ لے کے جائیں اور وہ K2 تک پہنچ جائیں؟ تو اس طرح کے کوئی اب تک کوئی سوچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس ایریا میں؟ شاید وہاں کا اگر مقامی لوگ ایسے سوچ کر کام کیا تو بہتر ہے۔ وہاں پر 50-60 نفری کے بیچ میں ٹین ہو گیا، کھانا ملا، بستر ملا، تو باقی لوکل سامان وہ خود لے کے جاتے یا ان کا گھوڑا لے کے جاتے تو ہر چیز کے لیے آسانی ہوگا، کیونکہ K2 کے لیے بھی آسانی ہوگا، باقی یہ لا کراس کرنے کے لیے بھی آسانی ہوگا، کوئی پٹرول کی ضرورت نہیں پڑے گا۔ میرا خیال میں ہو گیا تو اچھا ہے۔ اچھا چلو، تھینک یو ویری مچ۔ ہمیں آپ سے مل کے بڑی خوشی ہو گیا اور ہم چیزوں کو دیکھیں گے کہ اور کیا کچھ اس میں کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں حسن صاحب اور
آپ کے اعجاز سے بات کر کے ہمیں پتہ چلا کہ دیکھیں ایڈونچر ٹورزم پاکستان میں جو ہے نا آنے والے دنوں میں بہت بڑھیں گے. البتہ جو ہے نا لوکل کمیونٹی کو کی ٹریننگس جس میں لوکل گائیڈز لوکل پورٹرز اور جسے اسپیشلی جب آپ بطور کی بات کرتے ہیں تو پکورہ سے لے کے اسکولی تک کے لوگوں کی خود اپنی تربیت اور ان کو ایسے کمیونٹی بیسڈ ٹورزم کے اوپر ان کی موٹیویشن گائیڈنگ کر کے وہ ہر ایک کیمپ میں اگر سہولیت پہنچا دے تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں کافی آسانی ہوگی. چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیپال اور دوسرے ملکوں میں جو ٹورزم بڑھتا ہے اس میں سہولیت کے ساتھ جو ہے نا بہت سارے لوگ آتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے NGOs ہو سکتے ہیں, گلگت بلتستان کے گورنمنٹس ہیں, اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس وقت جو ٹورزم کے منسٹر ہیں وہ اس وقت سکردو سے ہیں, راجہ ناصر صاحب ہیں. تو میرے خیال میں وہ جو ہے نا اس کے اوپر بہت سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں جن کے ساتھ وہ کولیبریٹ کر کے ٹریننگ سے پروگرام بھی ہو سکتے ہیں, پھر کیمپ سائٹ کی فکسنگ ہوگی, پھر بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ آنے والے دنوں میں اس بدور کو ہم بچا سکیں, اور بہت سارے لوگ جب آئیں گے تو وہ ایک خوبصورت طریقے سے جا کے اپنا ٹریکنگ کر کے واپس آ جائیں. تو تھینک یو ویری مچ. میرا نام سعید اکبر ہے اور میں ٹریول ایشیا ایڈونچر پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کمیونٹی کو ایجوکیٹ کریں, کمیونٹی کو آپ اویئرنیس دے دیں تاکہ وہ لوگ خود اپنے کام کریں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں, اور وہ جو اپنی ڈیسٹینیشن ہیں علاقے ہیں وہ اپنے آنے والے ریسٹورنٹ کے لیے بھی رکھیں. تو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.